السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کچھ دن پہلے بریلی مسلک کے ایک بڑے علماء دین مفتی سلمان اظہری صاحب کو پولیس نے حراست میں لے لیا ہے۔ آپ کا اس کے بارے میں کیا رائے ہے اور امت کے نوجوانوں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ ماشاء اللہ، آپ نے بہت اچھا سوال کیا، قابل تعریف ہیں آپ۔ سب سے پہلے میں آپ کی اور نوجوانوں کو تہہ دل سے مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں جو مفتی سلمان اظہری صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے بارے میں احتجاج کر رہے ہیں اور ان کو جلد از جلد جیل سے رہائی کی مانگ کر رہے ہیں۔ میں آپ حضرات کو میں آپ کے واسطے سے پوری امت کے نوجوانوں کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں۔ وہ پیغام یہ ہے کہ ہم ایک مسلمان ہیں اور ہمارا ملک ہندوستان کے اندر ہمارا قصور اگر کچھ ہے تو ہمارا قصور صرف یہ کہ ہم مسلمان ہیں۔ جیسا کہ آپ نے سوال کیا کہ مفتی سلمان اظہری صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو گرفتار کیا گیا۔ مفتی سلمان اظہری صاحب کی کوئی اتنی بڑی غلطی نہیں ہے جس غلطی کی بنیاد پر انہوں نے گرفتار کیا ہے۔ مفتی سلمان اظہری کی دو شعر کی وجہ سے، دو اشعار کی وجہ سے انہوں نے ان کو گرفتار کیا۔ حالانکہ ہم دیکھتے ہیں آج روز دن کی یہ ہمارے سامنے میڈیا کے اندر ایک سے ایک نئے فنکار ان کے آتے ہیں جو خود اس موجودہ حکومت کے کارکنان میں سے ہیں۔ کبھی مسلمانوں کو کبھی کہتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کو قتل عام کر دیں گے، کبھی کہتے ہیں کہ کچھ کر دیں گے، کبھی کہتے ہیں کہ اس کو قرآن کو مٹا دو، نہ جانے کس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ لیکن ہمیں پھر بھی حکومت ہند سے ابھی بھی امید ہے کہ ابھی بھی اگر یہ چاہے تو انصاف کو قائم کر سکتی ہے، اور انصاف کو قائم کرنے کے بعد ملک ہندوستان کے اندر ایک امن و امان کی فضائیں یہ چلا سکتی ہیں۔ لیکن عزیزان گرامی، اس سے پہلے میں اپنے نوجوانوں کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، وہ آپ کے واسطے سے۔ وہ پیغام یہ ہے کہ نوجوان کبھی بھی قانون کو اپنے ہاتھ سے نہ چھوڑے، قانون کی رسی کو اپنے ہاتھ سے نہ جانے دے، قانون کے دائرے میں رہ کر کے، سویدھان کے دائرے میں رہ کر کے احتجاج کریں۔ یہ سویدھان نے ہمیں حکم دیا ہے، سویدھان نے ہمیں یہ حق دیا ہے کہ ہم سویدھان کے دائرے میں رہ کر کے احتجاج کر سکتے ہیں۔ رہا مفتی سلمان اظہری صاحب کو گرفتار کرنا، اگر یہ حق پر ہے تو انشاءاللہ مفتی سلمان اظہری صاحب جلد از جلد رہا ہوں گے۔ اگر یہ رہا نہیں کیے اور نہ ان کو جیل کے اندر ڈالا تو ہمیں انشاءاللہ جو کرنے کی ضرورت پیش آئے ہم احتجاج کریں گے، اس سے بھی آگے جائیں گے۔ سپریم کورٹ ہے ہمارے پاس، ہائی کورٹ ہے ہمارے پاس، لیکن ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ قرآن کریم کا اعلان ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ امت مسلمہ کے نوجوانوں اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تکلیفیں دی گئی، اتنی پریشانیاں دی گئی، لیکن اللہ کے نبی کبھی مایوس نہیں ہوئے۔ ہمیں بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن میں نوجوانوں کو پھر ایک بار یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ نوجوانوں اب بھی اپنے آپ کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کر لو اور مسلکی جھگڑوں سے نکل کر ایک مسلمان ہونے کے ناطے قرآن اور سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کا ابھی بھی موقع ہے، ورنہ وہ دن دور نہیں کہ ہمیں غادر مولی کی طرح کاٹ جائے۔ آپ کے کلام سے ایک خلاصہ ہوا کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ مفتی صاحب کو جلد سے جلد حکومت رہا کر دے۔ جی بالکل، مفتی سلمان اظہری صاحب کو جلد از جلد حکومت رہا کرے، اور رہائی نہیں بلکہ ان کو باضمانت رہا کرے، کیونکہ مفتی سلمان اظہری صاحب ایک باوقار آدمی ہے۔ انہوں نے ان کے اوپر جو نہ جانے کس طرح کے آروپ لگا رہے ہیں، الزامات لگا رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہوں اور اس طرح کے آروپ ان کے اوپر، یہ ٹھیک نہیں۔ لیکن میں حضرت اگر آپ کے شان میں گستاخی نہ ہو تو ایک بات کہوں گا، آپ اپنی تعارف کرائیں کہ آپ کس مذہب سے، کس فرقے سے، کس مسلک سے تعلق رکھتے ہیں؟ ماشاء اللہ، آپ نے بہت اچھا سوال کیا، بہت اچھا۔ سب سے پہلی بات تو میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ میں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والا مسلمان ہوں۔ میں فرقہ مسلکی اختلاف سے، مسلکوں کے اندر ہمارے اختلاف ہو جاتا ہے، مسلوں کے اندر ہم اختلاف میں ہیں، تو میں فرقہ دیوبندی سے تعلق رکھتا ہوں۔ لیکن سلمان اظہری کے بارے میں اتنی اچھی رائے آپ کی، دیوبندی ہونے کے باوجود؟ ماشاءاللہ بہت اچھی رائے ہے۔ دیکھیے حضرت، اصل میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمیں جس قرآن کی تعلیم دی جاتی ہے، جس حدیث کی ہمیں تعلیم دی جاتی ہے، وہ مساوات کی تعلیم دی جاتی ہے، وہ برابری کی تعلیم دی جاتی ہے، وہ انسانیت کی تعلیم دی جاتی ہے۔ قرآن ہمیں بارہا کہتا ہے کہ تم ظالم کے خلاف کھڑے ہو اور مظلوم کی ہمدردی میں کھڑے ہو۔ تو ہم جب دیکھتے ہیں کہ ہندوستان کے اندر سلمان اظہری ہی نہیں بلکہ ہندوستان کے اندر جس بھی
छोटे से छोटे फिरके को अगर ताना दिया जाएगा, छोटे से छोटे फिरकों को अगर टारगेट किया जाएगा, तो मुसलमान उन मजलूम के लिए खड़े होने के लिए तैयार है, उन जालिम के खिलाफ खड़े होने के लिए तैयार है। ये कुरान की तालीम है, यही हदीस की तालीम है। अच्छा, आप कहना यही चाहते हैं कि हर मसलक के लोग मिलकर सलमान अजहरी की रिहाई की मांग करें हुकूमत जी, से, बिल्कुल, और हुकूमत बिल्कुल। इसको रिहा करे। जी बिल्कुल। मैं सबसे पहले आपको ये कहना चाहूंगा कि मुल्क हिंदुस्तान एक सेकुलर मुल्क है। जी, मुल्क हिंदुस्तान को डॉक्टर अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर, जनाब भीमराव अम्बेडकर ने जो एक कानून का मुसव्वदा दिया है, एक किताब के शक्ल में उन्होंने, जो कानून की शक्ल में उन्होंने एक कानून की किताब दी है, उस कानून की किताब में सराहती तौर पर यही लिखा है कि हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है, और हिंदुस्तान के अंदर छोटे बड़े, चाहे वो दलित हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे कोई भी फिरके से ताल्लुक, चाहे वो मुसलमान हो, जितने भी फिरके से ताल्लुक रखने वाले हो, हमें ये नहीं देखना कौन छोटा है कौन बड़ा है, हमें ये देखना कि हिंदुस्तान का बाशिंदा है तो इनके खिलाफ नहीं बल्कि इनकी हिमायत में हमें खड़ा होना है, चाहे वो किसी भी फिरके से ताल्लुक रखने वाला हो। माशाअल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला आपकी सोच में और भी इजाफा फरमाए। और मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से तमाम अपने व्यूवर्स को और देखने वाले को यही पैगाम दूंगा कि आपके तरह सोच लेकर और संविधान को मद्देनजर रखते हुए सलमान अजहरी साहब की रिहा की मांग करें। माशाअल्लाह।